چلیے اگلے سیکشن میں آتے ہیں، ویلیوز. تو جیسے آپ دیکھو گے کہ انسانوں میں ظلم اور ناانصافی اور ڈسٹارٹڈ سٹینڈرڈز آف جسٹس ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کہیں پہ رابن ہوڈ کی سٹوری فیمس ہے، امیر سے چوری کر کے غریب کو دینا. سننے میں کسی کو اچھا لگتا ہے، لیکن فیکٹ کیا ہے یہ اچھا نہیں ہے. کیوں؟ ارے امیر سے چوری کرنا کیسے صحیح ہوا؟ آپ بولو نا، چوری تو چوری ہے نا. امیر سے چوری کرنا کیسے صحیح ہوا؟ بعض لوگ جسٹس اور انصاف کی بات ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیشہ غریب کے فیور میں انصاف فیصلہ دو، ہمیشہ کمزور کے فیور میں فیصلہ دو. لیکن آپ بتاؤ وہ کمزور اگر غلط ہوا تو، وہ جو غریب اگر غلط ہوا تو بھی اس کے فیور میں دو. یہ کیا ہے؟ یعنی کہ لوگ ہیں نا جسٹس انصاف کا پیمانہ نہیں سمجھ پاتے ہیں. اسی طرح بعض لوگ اپنی ریس، اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنی کنٹری، اپنے کلر والے لوگوں کو پریفرنس دیتے ہیں جسٹس میں. بعض لوگ جسٹس کے نا کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ سامنے والے کو ہی نہیں، مجرم کو ہی نہیں، مجرم کی فیملی کو بھی پنش کرتے ہیں. حالانکہ باپ کا بوجھ بیٹا نہیں اٹھائے گا، بیٹے کا بوجھ باپ نہیں اٹھائے گا. ہاں. اور بعض لوگ کرپشن ہوتا ہے، فیوریٹزم ہوتا ہے جسٹس میں. مطلب یہ سب انصاف کے غلط چیزیں ہیں. میں غلط بھی بتا رہا ہوں نا، پہلے غلط دیکھتے ہیں پھر صحیح دیکھتے ہیں. تو آپ دیکھو گے کہ اسلام نے جسٹس کا صحیح پیمانہ بتایا. جیسے مثال کے طور پہ اسلام نے انصاف کرنے بھی سکھایا کہ جیسے قرآن کی سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 8 ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ انصاف کرو، یہ تقوی کا تقاضا ہے، تقوی کے قریب ہے، تقوی کی چیز ہے، ریکوائرمنٹ ہے. تو اسلام نے تو انصاف کرنے سکھایا. اب یہاں پہ آپ سوچو کہ کبھی ایسا ہو کہ اگر ایک طرف ماں باپ ہے اور دوسری طرف انصاف ہے، تو ماں باپ کو بھی رسپیکٹ کرنا سکھایا ہے، انصاف بھی کرنا سکھایا ہے. اب ماں باپ کو اوپر رکھیں گے، انصاف کو اوپر رکھیں گے. تو اسلام نے طریقہ بتایا. اسی طرح غریب کی مدد کرو. غریب کی مدد کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ اور مان لو کہ غریب کا جو معاملہ ہے، غریب ظلم کر رہا ہے، ناانصافی کر رہا ہے کسی کے ساتھ، امیر پہ غریب اگر ناانصافی کر رہا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے. کمزور ناانصافی کر رہا ہے مضبوط پر، ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہ مت سمجھو کہ غریب ہمیشہ غلط ہی ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں غریب ہمیشہ غلط ہوتے ہیں یا ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں. جو بھی صحیح ہے صحیح ہے. تو اب غریب کی مدد کریں یا انصاف کا پٹوا لیں، مطلب کس کی طرف جائیں؟ تو اسلام نے صحیح سٹینڈرڈ دیا ہے انصاف کا. وہ کیا سٹینڈرڈ ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ فرمایا اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لیے گواہ بن کر، اللہ تعالیٰ کے انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے گواہ بن کر. ولو علی انفسکم، چاہے خود کے خلاف کیوں نہ ہو، او الوالدین، یا چاہے اپنے والدین کے پیرنٹس کے خلاف کیوں نہ ہو، والاقربین، رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، ان یکن غنیا او فقیرا، چاہے امیر کے خلاف ہے چاہے غریب کے خلاف، فاللہ اولا بہما، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کی مدد کر سکتا ہے. مطلب تمہیں انصاف کے لیے اگر امیر کے خلاف ہونا پڑے کھڑا، یا غریب کے خلاف ہونا پڑے، یا ماں باپ کے خلاف کھڑا ہونا پڑے، یا رشتہ دار کے خلاف کھڑا ہونا پڑے، تو یعنی کیا ہے کہ انصاف کو پریفرنس دی گئی ہے. یہ ہے اسلام کا سسٹم آف جسٹس. ہاں، سسٹم آف جسٹس. تو مطلب اسلام کیوں؟ کیونکہ اسلام میں صحیح سسٹم آف جسٹس موجود ہے. اوکے، نیکسٹ. بعض لوگ جو لائف جیتے ہیں نا، ان کی لائف میں فورگیونیس نام کی چیز ہی نہیں ہوتی. کسی کو معاف کرنا نہیں ہوتا ہے، بدلہ لینا ہوتا ہے. بولے میں بدلہ لیتا ہوں. لیکن یہ جو فورگیونیس نہ کرنا، اس سے بہت سارے نقصان ہوتے ہیں. ہاں، بہت سارے نقصان ہوتے ہیں. جیسے اسلام نے کہا کہ نہیں، معاف کر دو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو، درگزر کرو. اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اسلام نے فورگیونیس سکھایا ہے. اس کی بہت ساری پریکٹیکل مثالیں ہیں. یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا. کتنا انہوں نے ظلم کیا تھا، ان کی جان لینے کی کوشش کی تھی، کنویں میں ڈال دیا تھا، اور کتنا سارا پرابلم کیا تھا. لیکن اسلام نے بتایا کہ انہوں نے معاف کر دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے مشرکوں نے کس طرح سے اپنے شہر سے باہر کیا، جان لینے کی کوشش کی، کتنی جنگیں لڑی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مکہ کے مشرکوں کو معاف کر دیا. تو اسلام نے سکھایا کہ معاف کرو، معاف کرو، درگزر کرو. ہاں، انصاف کی بات ہو، اگر مان لو کہ کوئی شخص کا کہ بھائی کا یا رشتہ دار کا قتل کیا گیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ قاتل کو سزا دی جائے، تو اس کو انصاف کا پورا رائٹ ہے. لیکن اس کے اندر ظلم نہیں کر سکتے. وہ ایک کیا تو تم دو نہیں کر سکتے. اور معاف کرو تو بیٹر ہے، معاف کرو تو بیٹر ہے، یہ بھی سکھایا گیا. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی سکھایا گیا ہائر لیول آف کیریکٹر. ادفع باللتی ہی احسن، بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے.
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر وہ جس کے اور تمہارے بیچ تھی دشمنی بن جائیں گے قریبی دوست. مطلب کہ بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ بوجھ جمع کر کے رہتے ہیں نا کہ فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کیا، جمع کر کے رہتے ہیں، یہ ایک جینے کا طریقہ ہے. ایک جینے کا طریقہ یہ ہے. لیکن آج میڈیکلی بھی ثابت ہو رہا ہے کہ ایسے لوگ جو معاف ہی نہیں کرتے، ان کو معاف کرنے سے اگر وہ معاف کریں تو ان کا ہارٹ اٹیک کا چانس تھوڑا کم ہوگا، کولیسٹرول لیول کم ہوگا، نیند بیٹر ملے گی، درد تکلیف کم ہوگی، بلڈ پریشر تھوڑا ٹھیک ہوگا، نارمل ہوگا، اینگزائٹی کم ہوگی، ڈپریشن کم ہوگا، سٹریس کم ہوگا. اور اگر آپ کرونک اینگر میں آؤ تو پھر اس سے ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. یہ تو ابھی پتا چل رہا ہے. ہاں، اور جو بعض لوگ ہیں نا جو کسی کو معاف نہیں کروں گا، پورا بوجھ جمع کر کے رکھتے ہیں، تو اسلام نے سکھایا من لا یرحم لا یرحم، اگر تم رحم نہیں کرتے تو اللہ بھی تم پہ رحم نہیں کرے گا. مطلب تم معاف کر دو، ڈونٹ کیری دی برڈن، اللہ معاف کرے گا تمہیں، تم معاف کر دو اللہ تمہیں معاف کرے گا. چین کی نیند سو. آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ معاف نہیں کرتے ہیں ان کے اندر کچھ ایٹیٹیوڈز پیدا ہونے لگتے ہیں، ہاں کچھ ان کے اندر کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں. تو یہ چند چیزیں یہاں پہ مینشن ہے، یہ میں نے بہتر زندگی کی سوچ کورس میں بہتر کور کرتا ہوں. لیکن ابھی فی الحال کے لیے وائی اسلام، کیونکہ اسلام نے مرسی، کائنڈنس، فورگیونیس کا صحیح سٹینڈرڈ سکھایا. دیکھیے فورگیونیس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی تمہیں پہلی بار چیٹ کیا اب دوسری بار چیٹ کرو آپ، نہیں. فورگیونیس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو لیسن نہیں سیکھنا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے لا یلدغ المؤمن فی جوہر واحد مرتين، مومن ایک بل میں دو بار نہیں ڈسا جاتا. مطلب تم ایک بار ڈسے گئے دوسری بار مت ڈسے جانا، مطلب ڈونٹ گیٹ چیٹڈ ٹوائس. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز جو صحیح بیلنس ہے کہ لیسن سیکھ لو، لیکن لیسن سیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں معاف نہیں کر رہا ہوں. مطلب لیسن سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اب وہ برڈن لے کے غصہ، ریزنٹمنٹ، تکلیف، بوجھ، ہاں وہ سب لے کے چلوں گا. ہاں لیسن سیکھ لیا کہ نیکسٹ ٹائم یہ بات کا خیال رکھنا ہے، نیکسٹ ٹائم اس چیز میں پھنسنا نہیں ہے، ایسی چیز کا خیال رکھنا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ برڈن لے کے آدمی جائے گا آگے. چلو ویلیوز میں نیکسٹ ویلیو. بعض لوگ بلیو کرتے ہیں کہ ڈسکریمنیشن ہے، مطلب بھید بھاؤ ہے، کلر کی بنیاد پر، کاسٹ کی بنیاد پر، کلاسز کی بنیاد پر. اور آپ دیکھو گے کہ بھید بھاؤ کی وجہ سے کتنے سارے پرابلم ہوتے ہیں. یہ اسٹڈی میں آیا ہے کہ یہ جو لوگ اس کے شکار ہوتے ہیں نا، ڈسکریمنیشن اور بھید بھاؤ کے شکار ہوتے ہیں، تو ان کو کئی بار جیسے اسٹوڈنٹس میں دیکھا گیا کہ 43% جو اسٹوڈنٹس جو مس کرتے ہیں اسکول، ان میں دیکھا گیا کہ وہ ڈسکریمنیشن کے شکار ہوتے ہیں. 42% جو پور پرفارمنس ہے اس میں دیکھا گیا کہ وہ لوگ ڈسکریمنیشن کے شکار ہوتے ہیں. اور ڈپریشن ہوتا ہے بعض لوگوں کو. 38% کو سیریس پرابلمز، وریز ہوتے ہیں. 33% تو سوئسائڈل تھاٹ تک پہنچ جاتے ہیں. یہ سب پرابلم ہوتے ہیں. اسلام نے بھید بھاؤ کا سلیوشن بتایا کہ سارے انسان ایک فیملی ہے. آپ کو یہ بات سمجھنا ہے نا، تو میں آپ کو اس کے تعلق سے یہ دکھیے آرٹیکل. اینٹی ڈسکریمنیشن لا کب پاس ہوا؟ 1948. مطلب 1948 میں ہم 1400 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. اسلام میں 1400 سال پہلے سے اینٹی ڈسکریمنیشن لا ہے، لیکن باقی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1948 میں اینٹی ڈسکریمنیشن لا آیا. اور آپ دیکھو گے کہ فرسٹ ایور راؤنڈ دا ورلڈ میں جو ڈسکریمنیشن ایکٹ جو پاس ہوا لا بن کر، تو آسٹریلیا کے اندر اینٹی ڈسکریمنیشن ایکٹ 1965 میں ہے. اور بیلجیم میں تو 2003 میں جا کر یہ چیز پراپرلی آئی. یورپین یونین میں آرٹیکل 14 ایڈ کیا گیا. تو یعنی یہ جو انصافی، انسانوں کی ایکوالٹی کا جو کنسپٹ ہے نا، یہ انسانی تاریخ میں یہ بات کو سمجھنا پاس 75 ایئرز میں زیادہ سمجھنے لگے ہیں. اور پھر سے ابھی ریورس ٹرن ہو رہا ہے، پھر سے ابھی لوگ ڈسکریمنیشن کی طرف کچھ نہ کچھ واپس جا رہے ہیں. یہ ایک درمیان کا فیز تھا جو ایک طرح سے اچھا تھا، اسلام کے تعلیم کے مطابق تھا. لیکن اسلام نے 1400 سال پہلے سکھایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور میں نے تمہیں ٹرائبز اینڈ نیشنز میں، قبیلوں میں اور لوگوں، یہ قوموں میں ڈیوائڈ کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے وہ ہیں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں. انسانوں کی کوالٹی کا سسٹم بتایا. وائی اسلام؟ بیکاز اسلام نے انسانوں کی ایکوالٹی سکھائی ہے کہ کوئی بلیک کوئی انفیریئر نہیں ہے، کوئی افریقن ہو، کوئی انڈین اسکن والا ہو، براؤن اسکن والا ہو، یہ کوئی انفیریئر نہیں ہے وائٹس. سب انسان برابر ہے اللہ کی نظروں میں، سب ایک ہی خاندان کا حصہ ہے. اور اللہ کے نزدیک عزت ملتی ہے تو نیک کاموں سے، اچھے سے، اللہ سے ڈر سے ملتی ہے، یعنی اچھے کاموں سے ملتی ہے. اچھا ایک اور پوائنٹ اس میں ہے، بعض لوگ ہیں آج جو بولتے ہیں کہ ہاں ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے، نو ڈسکریمنیشن.
لیکن ان کا ایک اور پرابلم ہے, ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس ایکشن پلان نہیں ہے, مطلب ایمٹی ٹاک ہے, خالی باتیں ہیں, نو ڈسکریمنیشن, اوکے گڈ, لیکن ہاؤ ٹو, یہ جو بھید بھاؤ کو نکالیں کیسا, انسانوں کے دلوں میں سے کیسے نکالیں, جو بھید بھاؤ ہوتا ہے نا, ڈسکریمنیشن ہوتا ہے, وہ بھید بھاؤ دل میں بیٹھا ہوتا ہے, اسے کیسے نکالیں. اسلام نے سکھایا کہ نہیں, غلط تو ہے, ایکشن پلان بھی ہے. تو ایکشن پلان میں جیسے نماز پڑھتے ہیں دن میں 5 بار, شولڈر ٹو شولڈر, اب بھید بھاؤ ختم ہو جاتا ہے اس میں. کیسے ختم ہو جاتا ہے؟ ویڈیو میں پرابلم ذرا کنفرم کریں, باقی اسٹوڈنٹ بھی کنفرم کر لیں. زیادہ بھی پرابلم نہیں ہے, نہیں ہے نا, الحمدللہ, گڈ گڈ, ماشاءاللہ. اوکے, تو بعض لوگ کیا ہے نا, شولڈر ٹو شولڈر, ہاں شولڈر ٹو شولڈر, جو ہم, سوری بعض لوگ میں بول رہا ہوں, ہم نماز میں جب دن میں 5 بار ہاں شولڈر ٹو شولڈر کھڑے ہوتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, بھید بھاؤ ختم ہو جاتا ہے. کوئی کنگ ہو, کوئی غریب ہو, بھکاری ہو, شولڈر ٹو شولڈر, بلیک ہو وائٹ ہو, شولڈر ٹو شولڈر, فلاں قوم یو پی والا ہے, کیرلا والا ہے, شولڈر ٹو شولڈر, ہاں سب کے سب کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں, وہ بھید بھاؤ ختم ہو جاتا ہے. احرام میں تو پورے انٹرنیشنل طور پہ لوگ ایک ہی احرام, ایک ہی کعبے کا طواف کرتے ہیں, اور طواف کرتے کرتے ہیں نا, کئی بار ایسا ہوتا ہے نا, تھوڑا ہلکا دھکا وغیرہ کچھ لگتا ہے, لیکن آپ دیکھو کتنا لوگوں کے دلوں میں بھید بھاؤ ختم ہو جاتا ہے طواف کرتے کرتے. یہ ایک اللہ کی عبادت, ایسی عبادت ہے جس سے ایک انٹیگریشن ہو جاتا ہے, انٹرنیشنل انٹیگریشن, پوری دنیا کے لوگ ایک میلٹنگ پاٹ میں آئے ہوئے ہیں ایک جگہ پر. سلام کا جو رول ہے کہ کوئی جسے تم پہچانتے ہو نہیں پہچانتے ہو, السلام علیکم کہو, اس سے بھید بھاؤ ختم ہوتا ہے. مصافحہ کا جو رول ہے کہ جب 2 مسلم ہاتھ ملاتے ہیں, ہاتھ الگ کریں, اس سے پہلے کیا ہوتا ہے, اس سے گناہ معاف, ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور جب سفر سے آؤ تو پھر تعانقوا, معانقہ کرو, گلے ملو, اس سے بھی کیا ہوتا ہے, بھید بھاؤ ختم ہوتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بردرز اینڈ سسٹرز, یہ پورا ایک سسٹم ہے جس سے کہ یہ بھید بھاؤ پوری طرح سے ختم ہوتا ہے. اوکے نیکسٹ, اب ہم دیکھتے ہیں پرسن اینڈ کیریکٹر. یہ بہت ہی بیوٹیفل سیکشن ہے. میرا